السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ٹوٹے دل اور جادوئی دھڑکن۔ ایک قدیم سلطنت گلشن نگر میں ایک ایسی شہزادی پیدا ہوئی جس کی زندگی ایک معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ شہزادی ایشم کے سینے میں گوشت پوست کا نہیں بلکہ سونے اور ہیرے کے تاروں سے بنا ایک جادوئی کلاک ورک یعنی گھڑیال دل دھڑکتا تھا۔ اس کے دل کی جادوئی ساخت یہ تھی کہ اسے چلنے کے لیے کسی چابی کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اسے ارد گرد کے لوگوں کی خوشی سے توانائی ملتی تھی۔ جب لوگ ہنستے تھے تو ایشم کا دل سریلی آواز میں دھڑکتا اور وہ تندرست رہتی، لیکن اگر سلطنت میں کوئی اداس ہوتا تو اس کے دل کی سوئیاں سست ہو جاتیں اور شہزادی کی سانسیں اکھڑنے لگتی تھیں۔ ایشم جیسے جیسے بڑی ہوئی اسے اپنی زندگی کا ڈر رہنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی بقا کا واحد راستہ یہ ہے کہ کسی کو اداس ہونے ہی نہ دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خاطر پورے ملک میں عجیب و غریب قوانین نافذ کر دیے۔ ہفتے میں 3 بار ہر شہری کو شاہی باغ میں آ کر کہکے لگانے ہوتے تھے۔ ماتم، رونے یا غمگین گیت گانے پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ کالے اور سرمئی رنگ کے کپڑے پہننا ممنوع قرار دے دیا گیا تاکہ ہر طرف بہار کا سما رہے۔ ایشم روزانہ محل کے بیلکنی سے اپنے لوگوں کو دیکھتی۔ ہر طرف میلے لگے ہوتے، جوکر کرتب دکھاتے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن ایشم کے سینے میں لگی وہ قیمتی گھڑی اب پہلے کی طرح سکون سے نہیں چلتی تھی۔ اس میں سے ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آواز آنے لگی تھی، جیسے اس کے دل کے سارے پرزے کسی بوجھ تلے دب رہے ہوں۔ ایک شام شہزادی ایشم اپنی زندگی کی سب سے شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ اس کا جادوئی دل اس قدر سست ہو گیا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ رک جائے گا۔ وہ خاموشی سے محل سے نکلی اور عام لباس پہن کر شہر کے اس کونے میں چلی گئی جہاں غریب کاریگر رہتے تھے۔ وہاں اسے ایک چھوٹی سی اندھیری دکان نظر آئی جس میں سے کوئی روشنی یا ہنسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا لوہار بیٹھا ایک لوہے کے ٹکڑے پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے حلقے تھے اور چہرے پر کرب کی لکیریں تھیں۔ شہزادی غصے میں اندر داخل ہوئی اور چلائی، تمہیں معلوم نہیں کہ آج جشن کا دن ہے؟ تم مسکرا کیوں نہیں رہے؟ تمہاری اس خاموشی سے میری جان جا رہی ہے۔ لوہار نے ہتھوڑا روکا اور تھکی ہوئی نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، میں کیسے مسکراؤں؟ میری اکلوتی بیٹی گزشتہ ماہ وبا میں گزر گئی اور بادشاہ کا حکم ہے کہ میں رو بھی نہیں سکتا۔ میری مسکراہٹ تو اس کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گئی ہے۔ شہزادی ایشم نے پہلی بار کسی کے سچے دکھ کا سامنا کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جن میلوں اور جشنوں کو دیکھ کر جی رہی تھی وہ سب ایک نقاب تھے۔ لوگ بادشاہ کے ڈر سے ہنستے تھے، دل سے نہیں۔ وہ مصنوعی خوشی اس کے جادوئی دل کے لیے زہر بن رہی تھی، کیونکہ اس میں روح نہیں تھی۔ وہ لوہار کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے ہنسنے پر مجبور نہیں کیا، نہ ہی اسے کوئی لطیفہ سنایا۔ اس نے صرف اتنا کہا، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، وہ کیسی تھی؟ لوہار کی آنکھوں سے پہلی بار وہ آنسو گرے جو اس نے مہینوں سے دبا رکھے تھے۔ وہ بولتا رہا اور شہزادی سنتی رہی۔ وہ اس کے دکھ میں شریک ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے دل میں موجود گھڑی کی سوئیاں جو رکنے والی تھیں اب ایک مختلف ردم میں چلنے لگی ہیں۔ یہ دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ گہری، طاقتور اور مستحکم تھی۔ آخر شہزادی کو سمجھ آ گئی کہ اس کا دل صرف خوشی کا محتاج نہیں تھا، بلکہ وہ انسانی سچائی کا طالب تھا۔ جب اس نے لوہار کا دکھ بانٹا تو اس کے دل کو وہ سکون ملا جو ہزاروں مصنوعی کہکوں سے نہیں مل سکا تھا۔ وہ واپس محل پہنچی اور اگلے ہی دن تمام جبری قوانین ختم کر دیے۔ اس نے اعلان کروایا، آج سے گلشن نگر میں رونے کی بھی اجازت ہے
اور اداس ہونے کی بھی۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی میں ہی نہیں بلکہ دکھ میں بھی شریک ہوں گے۔ شہر بدل گیا، لوگ اب ایک دوسرے کا حال پوچھتے، اپنوں کی یاد میں کھل کر روتے اور ایک دوسرے کے آنسو پونچھتے۔ حیرت انگیز طور پر شہزادی کا جادوئی دل اب کبھی سست نہیں ہوا۔ اسے اب کسی کو چابی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ہمدردی اور سچائی نے اسے دائمی توانائی دے دی تھی۔ شہزادی نے جان لیا تھا کہ سچی خوشی وہ نہیں جو دوسروں پر تھوپی جائے، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کے دکھ میں شریک ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ جینا صرف ہنسنے کا نام نہیں بلکہ انسانیت کے ہر رنگ کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی صرف ہنسی اور خوشی کا نام نہیں بلکہ احساس، ہمدردی اور سچائی کا بھی نام ہے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ زبردستی کی خوشی اصل خوشی نہیں ہوتی۔ اگر ہم خود کو یا دوسروں کو زبردستی ہنسنے پر مجبور کریں تو دل خوش نہیں ہوتا۔ دوسروں کے دکھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شہزادی نے جب لوہار کے دکھ کو سنا تب اس کا دل واقعی مضبوط ہوا۔ جب بھی کوئی دوست، بہن بھائی یا امی ابو پریشان ہوں تو ان کی بات سننا اور ان کے ساتھ بیٹھنا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ رونا کمزوری نہیں، انسان ہونے کی علامت ہے۔ لوگوں کو رونے کی اجازت ملی تو ان کے دل ہلکے ہو گئے۔ اگر آپ کا دل بھرا ہو تو رو لینا برا نہیں بلکہ دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ہمدردی دلوں کو جوڑتی ہے۔ سچی ہمدردی وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ کسی کو دلاسا دینا، اس کا ہاتھ تھام لینا یا بس خاموشی سے ساتھ بیٹھ جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سچائی میں ہی سکون ہے۔ جب سب نے اپنے اصل احساسات قبول کیے تب سلطنت بھی خوشحال ہوئی اور شہزادی بھی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچے جذبات کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، اچھا انسان وہ نہیں جو ہر وقت ہنستا رہے بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے احساسات کو سمجھے، ان کے دکھ میں شریک ہو اور سچے دل سے ساتھ دے۔ یہی اصل خوشی ہے اور یہی اصل انسانیت۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔